الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ بھائیو، اگر ہم دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو حدیث پاک کے مطابق کل قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کا شرف ضرور نصیب ہوگا۔ اور جس خوش نصیب کے جسم سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس مس ہو گئے، چھو گئے، ٹچ ہو گئے، اس کی خوش بختی کے کیا کہنے۔ انشاءاللہ الکریم وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تاجدار انبیاء پر ہوں درود، رحمت رب العلا پر ہوں درود، آسیوں کے اس سہارے پر سلام، ہادیو نور ہدا پر ہوں درود، اس میرے محبوب پر لاکھوں سلام، اس میرے مشکل کشا پر ہوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری پچھلے جمعے سے سورہ علم نشرح کی آیات ہمارے درس میں، ہمارے موضوع میں شامل ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم پارہ 30 سورہ علم نشرح کی آیات، خاص طور پر پہلی آیت کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفسیر اپنے پچھلے جمعے سنی تھی، کچھ آج انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا۔ درس میں بھائیو، پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے سورہ علم نشرح کی پہلی آیت کریمہ کی روشنی میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا شانیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید شانیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی اور ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شانیں سن کر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کی سعادت پائیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شرح صدر یعنی سینے کی کشادگی، سینے کو کشادہ کرنا، کھول دینا کی نعمت عطا کی گئی ہے، یعنی آپ کا سینہ مقدس کشادہ کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں شرح صدر سے مراد کیا ہے، سینہ کشادہ کرنا سے مراد کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، شرح صدر کی 2 صورتیں ہیں، یعنی سینہ کشادہ کرنا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی ہے شرح صدر ظاہری اور دوسری ہے شرح صدر باطنی، یعنی ظاہری طور پر سینہ مبارکہ کو کشادہ کرنا اور باطنی طور پر کشادہ کرنا، یہ دونوں یعنی 2 طرح کی جو ہے سینے کی کشادگی سے مراد 2 طرح کے ہیں، ظاہری طور پر بھی کشادہ کرنا اور باطنی طور پر بھی کشادہ کرنا۔
شرح صدر ظاہری کو موضع شق صدر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ظاہری طور پر سینہ مبارکہ کو مشاہدہ کرنا، اس کو شق صدر کا موضع بھی کہتے ہیں۔ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مقدس کھول کر اس میں نور و حکمت کا خزانہ بھرا گیا، یعنی ظاہری طور پر جیسے آپریشن کرتے ہیں، کسی مریض کا ہارٹ آپریشن ہوتا ہے دل کا، تو سینے کو کھول کر اس کو مطلب چیرا لگا کے کھول کر اور پھر دل نکال کر یا دل میں جو بھی مطلب خرابیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ بھی جو ہے اسی طرح سے کہہ لیجیے کہ کھولا گیا آپریشن کے طرح پر اور آپ کا قلب مبارک نکالا گیا۔ تو یہ 4 مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی طور پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ مطلب یہ ظاہری آپریشن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے باطنی طور پر خواب میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہو، بلکہ ظاہری طور پر جو ہے یہ باقاعدہ آپریشن کیا گیا۔ تو اس طرح 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مقدس کھول کر اس میں نور حکمت کا خزانہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، یعنی جب آپ جو ہے وہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب جو ہے شیر خواجی کی عمر مبارک تھی، یعنی دودھ پینے کی عمر مبارک تھی، تو اس عمر مبارک میں جب آپ جو ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، تو کچھ جب آپ مطلب تھوڑا سا یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 4 سے 6 سال کی عمر مبارک ہوئی، تو اس وقت جو ہے یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں، دل میں مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف بچے مائل ہوتے ہیں، یعنی بچے جو ہے جس انداز میں کھیل کود کی طرف شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر جو ہے وہ کھیل کود کی طرف شرارتوں کی طرف جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیل کود اور شرارتوں جو بچوں کے معاملات ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہیں۔ یہ پہلی مرتبہ اس جو ہے یعنی چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ معاملہ ہوا۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا، تاکہ جوانی کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں، یعنی لڑکپن کی عمر میں جب جوانی کی عمر میں بچے پہنچتے ہیں تو اس وقت کے معاملات، اس وقت کی شرارتیں، اس وقت کے جو ہے مطلب جو بھی مطلب جو سمجھ لیجیے کہ شیطانی معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے بلوغت کی عمر سے یعنی نوجوانی لڑکپن کی عمر سے جو ہے ان شرارتوں سے، ان معاملات سے، بےہودگیوں سے محفوظ رہیں۔ تو 10 برس کی عمر میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کا سینہ اقدس کا کو مشاہدہ کیا گیا۔ تیسری بار غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب وحی کا آغاز ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارکہ کھولا گیا، مشاہدہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یعنی دل مبارک میں نور سکینہ بھر دیا گیا، تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور بھاری بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا، تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کو برداشت کر سکیں۔ روایات میں ہے بچپن شریف میں جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو خدمت محبوب کی سعادت حاصل تھی، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خدمت میں تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ باہر تشریف لائے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ایک اور فرشتہ بھی تھا ساتھ میں تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا، سینہ پاک کو چاک کیا یعنی کھولا، دل پاک کو مقدس سینہ انور سے باہر نکالا، اسے ایک سونے کے بڑے تھال میں رکھ کر آب زمزم شریف سے غسل دیا، پھر دل مقدس کو کھولا، یعنی پھر دل کو بھی جو ہے اس میں بھی چیرا لگایا، اس کو بھی کھولا، اس کے اندر سے جمے ہوئے خون جیسا ایک لوٹا
لوتھڑا نکالا اور ایک طرف مطلب اس کو ڈال دیا، پھر اس کی جگہ چاندی کے رنگ کی کوئی چیز رکھی، یعنی اس لوتھڑے کی جگہ اس کو نکال کر لینا کر دیا اور اس کی جگہ چاندی کے رنگ کی سلور کلر کی کوئی چیز جو ہے وہ قلب مبارک میں اس کی جگہ رکھی، جس کے متعلق کہا گیا یہ نرمی اور رحمت ہے، یعنی یہ جو دل مبارک میں آپ کے وہ خون کا لوتھڑا جو وسوسے پیدا کرتا ہے نا، وہ نکال دیا اور اس کی جگہ چاندی کلر کی جو ہے وہ کوئی چیز رکھی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ نرمی اور رحمت ہے۔ پھر دل مقدس پر مہر ختم نبوت لگائی گئی، سینہ پاک کے اندر رکھ کر سینہ مقدس کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر سوئی کی سلائی کے نشان، باریک نشان جو ہے دیکھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آپریشن کی باریک باریک نشان سوئی کی سلائی کے جیسے ہوتے ہیں، جیسے آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نشان جو ہے وہ عام طور پر باقی رہ جاتے ہیں، تو ایسی جو ہے وہ آپریشن کا نشان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر موجود تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینہ مبارکہ پر وہ جو ہے وہ سلائی کا نشان جو ہے وہ دیکھا۔ پیارے بھائیو، تقریباً اسی انداز سے 4 مرتبہ شق صدر ہوا جو میں نے آپ کو جگہ بتائی۔ یہ روایات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے ان روایات کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں سنتے ہیں۔ پہلے نمبر پر غور کیجیے، اگر ہمارے سینے میں سے ہمارا دل نکال لیا جائے کیا ہم زندہ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ دل نکالنا تو بڑی بات ہے، سینے کے اندر ہی موجود رہتے ہوئے اگر ہمارا دل چند منٹ کے لیے ہی بند ہو جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جو ہے ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، یعنی جان کے لیے روح جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہماری روح کا ٹھکانہ ہمارا دل ہے، اس لیے جب دل نکال لیا جائے تو گویا روح بھی نکل گئی، روح نکلی تو آدمی ختم ہو جائے گا۔ پیارے بھائی، اسی زمانہ آپریشن کے دوران ڈاکٹر حضرات دل نکال لیتے ہیں، اس کے باوجود کچھ دیر کے لیے انسان زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس دل کو چلانے کے لیے مشینری کام کرتی ہے، یعنی وہ الٹرنیٹ اس کا جو ہے وہ دل کی پمپنگ جاری رہے، خون کی گردش جسم میں نظام سارا چلتا رہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مصنوعی وہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دل کی دھڑکن، خون کی رننگ، خون کا جو ہے وہ مطلب گردش کرنا یہ رکے نہ، انسان کے جسم کا نظام چلتا رہے، تو وہ اس کی جگہ کوئی مشینری کے ذریعے سے مصنوعی الٹرنیٹ اس کا کرتے ہیں، اور آکسیجن لگی ہوتی ہے تاکہ بندے کی سانسیں چلتی رہیں۔ مگر قربان جائیے یہاں ایسا بھی نہیں تھا۔ یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس میں ہیں، یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اور پھر خود ہی بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، کوئی اور جو ہے مطلب اس کو بیان کرنے والا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اس جو ہے سارے آپریشن کا شق صدر کا سارا معاملہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہوش و حواس میں ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ غرض پورے ہوش و حواس رکھتے ہوئے آپ کا سینہ پاک کھولا گیا، دل پاک نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھ دیا گیا، اسے آب زمزم سے غسل دیا گیا، دل پاک کو کھول کر اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکالا گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، پورے ہوش و حواس میں بھی ہیں۔ وفات طاری ہونا تو دور کی بات، بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جسم مقدس سے جدا بھی ہو جائے، دل انور سینہ مقدس کے اندر نہ بھی دھڑک رہا ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہیں۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے شق صدر کے باوجود آپ حقیقی دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ تھے، یوں ہی آج بھی مدار پاک میں حقیقی دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ و جاوید ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں نعت میں یوں عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی میری یہ دنیا کی جو آنکھ ہے، چشم عالم کی دنیا کی جو دیکھنے والی آنکھ ہے، اس یہ آنکھ تو میری یہ دنیا کی آنکھ تو نہیں دیکھ رہی، لیکن جو ہے وہ
روحانی طور پر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ ہے۔ روایات ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب سینہ پاک کھولا، دل منور باہر نکالا تو اس مقدس دل کو دیکھ کر کہنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دل مبارک کو دیکھ کر کہنے لگے، قلب صدید فیہ عینانی تبصرانی وقلونانی تسمعانی، یعنی دل پاک ہر کجی ٹیڑے پن سے پاک ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کے بارے میں جبرائیل امین علیہ السلام جو آپریشن کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل مبارک میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ عمدہ، یعنی ایسا عمدہ کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی جو ہے اس میں عیب نہیں ہے۔ تو دل مبارک کجی یعنی ٹیڑھ پن سے پاک ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسا مقدس مبارک انوکھا نرالا دل ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، یعنی آپ کا دل مبارک ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو فرماتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہ جو ہے کیا ہے، اللہ کی وحدت کے راز کا خزانہ ہے۔ کمال دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عضو پاک پر سلام بھیجا، یعنی آپ کا جو یہ سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ایک ایک عضو پر، آپ کی مبارک زلفوں پر، آپ کی پیشانی پر، آپ کی بیوی شریف ناک مبارک پر، آپ کے ہونٹ مبارک، دل مبارک، سمجھ لیجیے کہ جسم مبارک کے ایک ایک عضو پر جو ہے انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے جو ہے آپ کے جسم مبارک کے ہر عضو کے بارے میں جو ہے آپ نے سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک یعنی یہ جو ہے بھویں، آنکھیں مبارک، زلف مقدس، گوری گوری چمکدار رنگت مبارک، ہر عضو پر سلام بھیجتے بھیجتے جب دل مبارک تک پہنچے تو کہا دل سمجھ سے ورا، یعنی یہ وہ دل ہے کہ راز اور حقیقت کو سمجھ نہیں، راز اور حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہاں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ دل وہ ہے جس میں توحید کے راز چھپے ہوئے۔ کیسے بھائیو، واللہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اس پر شیطان دماغ کو مادہ پرستی میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، میں اتنی دور بیٹھا ہوں، اتنی دور سے وہ دیکھیں گے کیسے، سنیں گے کیسے، چلو مان لو سن بھی لیا، میری بولی اور ہے، ان کی زبان اور ہے، وہ میری بولی کو کیسے سمجھیں گے، چلو سمجھ بھی لیں گے، پھر بھی آدمی کو ہزار کام ہوتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزار پاک میں جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو آرام بھی تو فرماتے ہوں گے، کیسے پتہ چلے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں یا مطلب بیدار ہیں، آپ میری جانب متوجہ ہیں؟ پھر ایک ہی وقت میں دنیا بھر کے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد پکاریں گے، آپ خود سوچئے کروڑوں ایک ہی وقت میں بول رہے ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، صرف شور ہی شور ہوتا ہے، لہذا وہ سن بھی لیں، میری بولی سمجھ بھی لیں، پھر بھی اتنی ساری آوازوں سے میری آواز کو الگ کرنا کیسے ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ ایسے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، تمام عالم انسانیت میں دیکھنے کے لیے صرف دو ہی آنکھیں ہیں، یعنی ہم جو ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو انہی دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صرف دو ہی کان ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام عادت سے ہٹ کر دل پاک میں بھی دو آنکھیں اور دو کان دیے گئے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سننا ہمارے سننا جیسا نہیں ہے، ان کا دیکھنا ہمارے جیسا دیکھنا نہیں ہے۔ آپ کو تمام جہانوں کو دیکھنے، تمام جہانوں کی سننے کی بھی صلاحیت دی جائے، لہذا اللہ پاک نے اس ظاہری دنیا کو دیکھنے اور سننے کے لیے ظاہری آنکھیں اور کان عطا فرمائے، اور عالم علوی یعنی آسمانوں کی جانب والے جہانوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے دل میں آنکھیں اور کان عطا فرمائے۔ اسی لیے جبرائیل امین علیہ السلام نے، بلکہ آپ کے خود جو ہے آپ نے خود ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و
فإنی اسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ مزید فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، بے شک آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی آسمان پہ کسی چیز پہ جب زیادہ وزن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمان چرچرایا، یعنی اس میں وزن کا جو ہے مطلب اندازہ ہوا کہ بھئی اس میں کچھ وزن ہے، تو فرماتے ہیں آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ ما فیہا موضع اربع اصابع الا علیہ ملک ساجد، آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ پیارے اسلام بھائیو، اول تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، زمین تو زمین رہی، آسمان زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہ کر آسمان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے کتنا گہرا مشاہدہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو دور سے دیکھتا ہے، یعنی زمین سے ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، تو ہوتا ہے یہ ہے کہ جب آدمی دور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے وہ چیز سرسری نظر آتی ہے، یعنی بس ایک اندازہ لگاتا ہے کہ یہ معاملات ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس طرح کی کوئی چیز وہاں موجود ہے۔ آپ دیکھیے زمین پر تشریف رکھتے ہیں، آسمان جو سینکڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہے، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، پھر دیکھ اس تفصیل سے رہے ہیں کہ چپے چپے پر نظر ہے۔ فرمایا آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، پتہ چلا آسمان کا چپا چپا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے میں ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کو اور ملک کہتے ہیں یعنی یہ ساری کائنات، زمین کو ایک ملک لے لیجیے، آسمان کو ایک ملک لے لیجیے، مطلب یہ کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ تمام ملک کہہ لیجیے اور تمام فرشتے کہہ لیجیے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے غائب ہو۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے جہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر بھی میلاد منا رہے ہیں، باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی عادات کو سنوار لیں، تاکہ جو ہے ہم حق ادا کر سکیں کہ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔